ملک میں الیکشن کی فضا ہے اور مسلم لیگ بھی جو پاکستان کی بنانے والی جماعت ہے وہ بھی الیکشن کی بھرپور تیاریاں کر رہی ہے اور کرنی بھی چاہیے. اور اسی سلسلے میں پارلیمانی بورڈ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بھی بڑا اچھا احسن طریقہ ہے پالیٹکس میں کہ آپ انڈیویجول کو بلا کے اس کی بات سنتے ہیں اور کمیٹی بیٹھے ہوئی 8-10 بندہ سینئر ممبرشپ مجھے پتا ہے سارے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ایون میاں نواز شریف صاحب خود بیٹھے ہوئے ہیں, شہباز شریف صاحب خود بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ انڈیویجول جو ہے اس کی بات سن رہے ہیں اور اس کا جو آئی وڈ سے سارٹ آف انٹرویو کہ وہ اپنا خیالات کا اظہار کرتا ہے اور پھر پارٹی لیڈرشپ بجائے وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں تو وہیں بیٹھ کے اپنا جو ہے وہ سارٹ آؤٹ کرتے ہیں, اس کو کٹ ڈاؤن کرتے ہیں بھائی کتنے ممبر ہیں کیا ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ 14 تاریخ تک 14 دسمبر تک یہ سلسلہ جاری رہے گا اور 15 کو جو اطلاع ہے کہ ٹکٹوں کی بانٹ ہوگی. اچھا, ایک اور چیز جو ٹکٹوں کی بانٹ ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں ہمیں دانیال عزیز صاحب جو ہیں وہ بڑے کھل کے اس وقت ان کے جو اختلافات ہیں, کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پارٹی میں اندر جب بات نہیں سنی گئی تو کافی وہ ووکل ہو کے باہر آ گئے, میڈیا پہ آ گئے. کیا لگتا ہے کہیں نہ کہیں ایک جسے ایک کہا جاتا ہے کہ مریم کا جو گینگ جسے کہا جاتا ہے جس میں بہت سارے لوگ ہیں, زبیر صاحب ہیں, سابق گورنر, دیگر ایسے لوگ ہیں جو کہیں ہمیں نظر نہیں آتے, تو کیا واقعی ان کو سائیڈ لائن پہ رکھنے کے حوالے سے جو خبریں نہیں کیا ایسا ہی ہے یا کچھ اور معاملات ہیں جس کی وجہ سے یہ لڑائی جو ہے اب شدت اختیار کر رہی ہے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ جب الیکشن کا سیزن آتا ہے یا ہر جو ممبر ہے پارٹی کا وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی اہل ہوں اور دوسرا کوئی اس کے اہل نہیں ہے. ہر آدمی کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں پارٹی میں رہا, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا اور میرا حق بنتا ہے کہ پارٹی مجھے ٹکٹ دے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ پارٹی کسی کو جان بوجھ کے آؤٹ نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی جان بوجھ کے زبردستی کسی کو وہ لائن میں لانا چاہتے ہیں کہ اس کو ہم نے ہر سالت میں الیکشن لڑوانا. بیسیکلی سارا جو ہو کر وہ یہی ہو رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں کون سا کینڈیڈیٹ بہتر ہوگا جو ہمیں اپنی سیٹ نکال کے دے گا. بیسک جو سوچ ہے کہ کون سا بندہ ایسے کل پرسوں الیکشن جیت کے پارلیمنٹ میں آئے گا اور ہمارے ہاتھ مضبوط کرے گا, مسلم لیگ نون اپنی حکومت انشاءاللہ بنائے گی اور اس میں اس بندے کا رول کیا ہوگا. اچھا طاہر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, طاہر صاحب یہ کہیے گا کہ یہ تو دیکھیں اس بارے میں نا صرف آپ پریٹی شور نہیں ہیں, عام عوام کے ساتھ طاقتور حلقے جو ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں, تمام تر سیاسی جماعتیں بھی یہی کہتی ہیں کہ نون لیگ کی حکومت آنے کو ہے, آ چکی ہے, آ جائے گی, اور وہ تو بڑے شور اس معاملے میں کہ رائے منٹ سے ہی ہمارا وزیر اعظم ہوگا. بٹ آل دو آپ اس حوالے سے بتائے گا کہ اس تمام تر اسٹریٹجی میں جو کہ انتخابات کو لے کے لانچ کی جا رہی ہے, موروثی سیاست کا ایک الزام ایک بار پھر سے لگایا جا رہا ہے. کیا کسی کو ٹکٹ کی تقسیم کی جب بات آتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موقع ملنا چاہیے کسی اور کو بھی, یا کہ پارٹی کے اندر ان چیزیں گھومتی رہیں گی اور کب تک گھومتی رہیں گی؟ بات یہ ہے کہ میں نے پہلے کہا کہ جہاں تھوڑے سے برتن پڑتے ہوتے ہیں نا جی تو آپس میں ٹکراتے ہیں, آواز تو ضرور آتی ہے, شور ہوتا ہے سر, پورا شور یہاں ہوتا ہے. پالیٹکس میں بھی یہی بات ہے کہ جب آپ اس پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں. اب میرے حلقے میں 5 لوگ ہیں جنہوں نے میرے خلاف یہ اپلیکیشن دی ہوئی ہے, تو میں ان کو کہوں کہ نہیں جی ان کو نکال دیں جی, فارغ کر دیں, نہیں. ہر شہری جو پاکستان کا ہے جس پارٹی میں ہے یا کسی دوسری پارٹی میں جا کے اس کا حق ہے کہ اس کو چانس دیا جائے کہ وہ اپنا کیس پلیڈ کرے اور آ کے بتائے کہ جناب ہم تو کہ. اب مسلم لیگ پہ الزام تو لگتا ہے کہ مسلم لیگ جو ہے وہ فیورٹ پارٹی ہے, تو مسلم لیگ نے جو پچھلے دنوں بھگتا ہے وہ بھی لوگوں کو یاد ہے کہ نہیں یاد, جو میاں صاحب کو, شہباز شریف صاحب, احسن اقبال صاحب, مطلب نیم اینی لیڈر, ایون مریم بی بی, تو کوئی ایسا لیڈر کاؤنٹ کریں جس کو انہوں نے جیلوں میں نہ ڈالا ہو. وہ 4 سال یہ بھول گئے شاید سارے. ہم کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ ہم سب کے لیے ہوگا. میری عرض سن لے سر, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, 4 سال ہم نہیں بھولے, 16 ماہ کی پی ڈی ایم ہم نہیں بھولے, کارکردگی ہم نہیں بھولے, آنے والے انتخابات میں تیاریاں ہم نہیں بھولے. آپ کیا سمجھتے ہیں, آپ حق کی بات کر رہے ہیں کہ ان کا حق بنتا ہے, تمام تر سیاسی جماعتوں کا اس طرح کے حقوق دینے چاہیے جب انتخابات کی بات آتی ہے. تو مجھے یہ بتائے گا کہ بلے کے نشان کے لیے جو تگ اور جنگ اور انٹرا پارٹی کی کنٹرڈکشن چل رہی ہے اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کسی سیاسی جماعت کا حق نہیں ہے کہ وہ ایک عرصے سے ایک بلے کے نشان سے لڑ رہے ہیں, تو اس کے لیے جو اب چیزیں چل رہی ہیں تو یہ بھی تو ان کا حق بنتا ہے, اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی, جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ الیکشن کمیشن نے صاف کہا کہ ہم سب کو اوپن چانس دیں گے. ایون یہاں تک انہوں نے کہا جی کہ بلے کا نشان وہیں ہوگا, پیپر پہ ہوگا, بیلٹ پیپر پہ کہیں نہ کہیں ہوگا, تو الیکشن تو سب نے لڑنا ہے. اب جس طرح وہ لائے گئے
میں اس وقت زیادہ اس پہ نہیں جانا چاہتا کہ جس طرح وہ لائے گئے اور بلے کا نشان لیا اور انہوں نے جس طرح آ کے حکومتیں چلائیں وہ سب کے سامنے ہے. میں اس معاملے میں یعنی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں بالکل آپ درست فرما رہے ہیں سر. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب اب آئے ہوئے ہیں تو کوئی ماضی میں بھی یہ چیز سارے نے دیکھی. اب ایک چیز زرداری صاحب کہہ رہے ہیں, کل ہم نے مولانا صاحب کی ملاقاتیں بھی دیکھی, وہ تو صدر صاحب کا خواب وہ سجائے ہوئے ہیں. یہ کیوں پہلے سے کون آپ کو بتا دیتا ہے؟ الیکشن ہوا نہیں ہے, پہلے سے سنا یہ کہ شیروانی میں کون سا بٹن لگانا ہے, یہ پہلے سے ساری چیزیں طے ہو چکی ہیں. تو صدر صاحب کا یہ جو معاملہ ہے کہ مولانا صاحب پکے آپ لوگوں نے اس کے ساتھ معاہدہ ہو گیا سر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ دس از پالیٹکس, اور جب وقت آئے گا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ مولانا بھی جب پریزیڈنٹ بننا ہوگا تو ووٹ لینے ہوں گے نا جی. صرف ادھر نواز شریف کہہ دے کہ آپ پریزیڈنٹ بنیں گے تو ووٹ نہیں ہوتا. لیکن کئی چیزیں آپ کو ڈیولپمنٹ ہوتی ہیں, آپ کی بات چیت ہوتی ہے, اور یہ چیزیں ساری الیکشن سے پہلے ہوتی ہیں, بعد میں نہیں ہوتی. سر یہ چیزیں الیکشن سے پہلے ڈسکشن ہوتی ہے, آپس میں بیٹھ کے کوئی نہ کوئی بات کر لیتے ہیں. لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو اینی تھنگ از فائنلائز یٹ. جب وقت آئے گا لاسٹ ٹائم پہ, جب الیکشن ہو جائے گا, جب آپ دیکھیں گے کہ اسمبلی ٹائم ہو گئی ہے, تو اس کے بعد مولانا کا بھی سامنے آئیں گے. تو سر ایک اور چیز, زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ موقع میں نے آپ لوگوں کو دیا جب آپ کی نینیاں ڈوب رہی تھی, میں نے بچائی. زرداری صاحب کہہ رہے ہیں, تو سر اب کہہ رہے ہیں کہ اب موقع مجھے ہی ملنا چاہیے. تو آپ لوگوں کو نہیں لگتا جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزیں, چاہے وہ باپ کی بات کی جائے یا کہیں اور کی بات کی جائے, MQM کی بات کی جائے, تو ہواؤں کا رخ بدلتا ہے تو لوگ بھی پنچھی بھی آ جاتے ہیں. تو ایسے میں سر کیا کوئی آنے والے دنوں میں کچھ ایسی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ؟ بات یہ ہے کہ زرداری صاحب از اے ویری شارپ پالیٹیشین, اس میں دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, تو بیٹھے میاں صاحب کے ساتھ کیا حرج ہے. اور خاص طور پہ میں آج سب پولیٹیشنز کو ریکویسٹ کروں, خدا کا واسطہ ہے, اس پاکستان کی خاطر سارے بیٹھو اور ایسی حکومت بناؤ جو اس پاکستان کو اس دلدل سے نکال سکے. مخلوط حکومت آپ چاہتے ہیں؟ مخلوط ہو یا جو ہو جی, جس کو جو آپ مرضی کہہ لیں. بٹ آئی پرسنلی فیل کہ آپ کے پاس اتنے اچھے لوگ ہیں, کام کرنے والے ہیں, جو محنت سے کام بھی کرتے ہیں, ڈیلیوری بھی کریں گے, اینڈ دے نو دیئر جاب. اگر کوئی انجینئر اس کو سر ایک چیز سوہا نے بھی دیکھا ہوگا کہ پی ٹی آئی پر بہت الزام آپ لگاتے ہیں, ہم مان بھی لیتے ہیں کہ مہنگائی کے سارے رسپانسبل وہی تھے, لیکن بیانیہ بلڈ کرنا اس میں آپ کے نون لیگ والے بھی ہم سے جب ملتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم بڑے کمزور رہے, بیانیہ نہیں بنا سکے ابھی تک پی ٹی آئی کے خلاف کہ مہنگائی کا سارا بوجھ ان پہ ڈالے, کیونکہ 16 ماہ کی جو کارکردگی تھی وہ بھی اب عوام کے سامنے. دیکھیں 16 ماہ کی کارروائی تو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے عمران خان کا اپنا بیان ہے کہ میں اتنی مائنز بچا کے آیا ہوں کہ اس آگے نکلیں گے تو پتہ لگے گا, سفر کریں گے آگے اور مائن فیلڈز نکلیں گے تب پتہ لگے گا. کیا معیشت اس وقت ڈوبنا شروع نہیں ہو گئی تھی؟ کیا انہوں نے جو پچھلے 70 سال میں پاکستان میں لون لیے گئے, ان 3 سالوں میں اتنا لون نہیں لے لیا سارا؟ 16 مہینے آپ لوگوں نے ریکارڈ توڑا ہے سر. جی ریکارڈ توڑا ہے نا جی, آپ لوگوں نے توڑا ہے 16 مہینے میں. اس کی وجہ کہ جب آپ کو معیشت بالکل ڈوبتی نظر آ رہی ہے, then you have to make some out of the box solution نکالنے ہیں تاکہ کسی طرح اسٹیبلٹی اور ہم ڈیفالٹ نہ ہو جائیں. سو آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑا, اس میں دو رائے نہیں ہے. چلے سر یہ سر لاسٹ میں مجھے یہ بتا دیں, آپ دنیا چائنا جیسا ملک بھی لون لیتا ہے, امریکہ بھی لون لیتا ہے. ٹھیک ہے سر, ہم پچھلے دنوں امریکہ بھی جو ہے ان کا اپنے کانگریس والے کہہ رہے ہیں ہم نہیں دیں گے تو کون ٹھپ ہو جائے گی. سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ویل جسٹیفائڈ کہ چلے یہ قرض لینا یا فنڈز لینا چلے مجبوری بھی تھا, وقت کی ضرورت بھی تھا, آپ نے کرنا پڑا, ڈوبتی نیا کو بچانے کے لیے کوئی اور وے آؤٹ نہیں تھا ہمارے پاس. اب آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر بات کی جائے اسپیسیفکلی, تو پی ڈی ایم میں آپ کو پتا ہے کہ دونوں نے مل کر کس طرح سے خوبصورتی سے حکومت بھی کی ہے, چیزوں کو اچھے سے پیرالل ساتھ لے کے چلے, وزیر خارجہ وہاں سے تھا, وزیر اعظم یہاں سے تھا, اب آپ ایک دوسرے کے مخالف ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے انتخابات میں کیا آپ سولو فلائٹ لے سکتے ہیں یا آپ کو پھر بھی کوئی نہ کوئی نیگوسیشن کولابوریشن کرنی پڑے گی؟ دیکھیں یہ جو الیکشن کمپین ہوتی ہے نا جی, یہ اس میں ایسی چیزیں ہر وقت ہوتی ہیں. اچھا جی, آپ کسی نہ کسی نظام سے اپنے پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے, اپنے ووٹر کو کنونس کرنے کے لیے کہ ہم کتنے تگڑے, ہم کیا کر رہے ہیں, یہ سارے بیان دیے جاتے ہیں. اور زرداری صاحب پہلے 5 سال پریزیڈنٹ رہ بھی چکے ہیں اور ہی ہینڈل دی تھنگز ویل, اس میں دو رائے نہیں. لیکن جب وقت آئے گا, میں تو پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر زرداری صاحب سمجھتے ہیں کہ ساروں کو لیول پلینگ فیلڈ ہو تو ہونی چاہیے, میں بھی کہتا ہوں. اور یہ ایک ایسا سٹیپ ہوگا ٹورڈ پالیٹکس آف پاکستان کہ آنے والے وقتوں میں شاید پھر ہم سارے الیکشن کو ایکسیپٹ کرنے والے بن جائیں گے. ورنہ
اگر ہم اپنی اپنی فیلڈ کھیل رہے ہوں گے تو بہت سارے لوگ پہلے دن ہی جو ہی رزلٹ آئے گا تو کہتے ہیں کہ یہ سب گپلا ہوا. پہلے تو کچھ تو ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ جی وہ ان کو یہ تو ابھی وہ بڑے اسپیشل بچے بن گئے ہیں تو یہ نہیں. آپ کو یہ چاہیے کہ ملک میں جو سسٹم ہے اس کو اتنا مضبوط کریں اور آنے والے وقتوں میں تاکہ ہم پولیٹیکلی اور معاشی طور پر اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو. زبردست سر.